السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ صلی اللہ رسول الکریم۔ سورہ اعراف کے 9 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا چوتھا مرکزی موضوع قرآن مجید ہے۔ اس کے 5 ضمنی موضوعات ہیں، اس میں سے تیسرا ضمنی موضوع ہے کہ فلاح کون پائے گا، فلاح ہوتا ہے کامیابی کس کو ملے گی۔ یہ نماز میں اذان ہوتا ہے حی علی الفلاح، فلاح کی طرف آؤ، تو یہ فلاح ملنی کس کو ہے؟ تو یہ 2 پوائنٹ 157 آیت میں سے، دوسرا 196 میں سے۔ پہلا ہے کہ جو نازل کردہ نور کی مکمل پیروی کرے گا۔ قرآن مجید ایک نور ہے جو اللہ نے اتارا ہے، تو یہ جو اس کی مکمل پیروی کرے گا انشاءاللہ وہ فلاح پائے گا۔ اور دوسرا 196 آیت میں سے، قرآن مجید پر عمل کرنے والے نیک بندوں کی اللہ تعالیٰ حمایت کرتا ہے، ان کی حمایت کرے گا اور انہیں انشاءاللہ فلاح۔ اچھا فلاح کیا ہے؟ کامیابی۔ کامیابی کیا ہے؟ جنت پہ چلے جائیں اور دوزخ سے بچ جائیں۔ دوزخ سے بچ جانا بہت بڑی کامیابی ہے، اور اس کے بعد جنت کا مل جانا یہ مزید اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہے، اور یہ مزید موج ہے، سارا کچھ ہے۔ تو اس لیے کون پائے گا؟ جو یہ 2 چیزیں کرے گا۔ اس میں چوتھا ضمنی موضوع ہے الزام و جواب۔ تو جو مشرکین الزام لگاتے تھے کہ یہ آپ خود تیار کرتے ہیں، کوئی آپ کا استاد ہے، یہ آپ جب سفر پہ گئے تھے شام تو وہاں آپ نے کسی سے سیکھ لی ہیں باتیں، یہ جو قصے ہیں وہاں سے کسی سے لے آئے ہیں آپ سارا کچھ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو آپ کو لقب دیا نبی الامی دیا، ان پڑھ نبی، جن کو نہیں پڑھنا آتا تھا۔ تو یہ قصے کہاں سے انہوں نے پڑھ لیے، اور ان کو نہ پڑھنا آتا تھا نہ لکھنا آتا تھا، وہی آتی تھی تو آپ لکھواتے تھے دوسرے صحابہ کرام کو۔ تو اللہ نے یہ بھی ایک معجزہ دکھایا کہ مشرکین قرآن مجید کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیار کردہ قرار دیتے تھے 203 آیت میں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا یہی کہ وحی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ اور اس کو اللہ نے مختلف جگہ پہ چیلنج کی صورت میں کہا ہے۔ سورہ ہود 11 نمبر سورہ کی 13 آیت میں کہا ہے اگر یہ سمجھ تو بنا ہوا ہے انسان کا بنا ہوا ہے تو 10 صورتیں بنا کے لے آؤ اور ملا لو، جس کو ملانا ہے ساری دنیا اکٹھی کر لو۔ اور پھر جب 10 صورتیں نہیں ملا سکے تو پھر سورہ بقرہ کے آیا جی ایک صورت بنانے کا چیلنج دیا۔ 10 نمبر سورہ یونس میں یہ 38 نمبر آیت میں کہا کہ جناب ایک صورت بناؤ اور ملا لو، جن کو ملانا ہے سارے اکٹھے ہو جاؤ، تو ایک صورت نہیں بنا سکتے۔ اور سب سے چھوٹی سورہ سورہ کوثر 3 آیات ہیں، وہ بھی نہیں بنا سکے۔ تو جو سب سے بڑا شاعر تھا اس نے 3 آیتیں دیکھی تو اس نے آخر پہ یہی لکھا لا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اس لیے اس کو مانو اور کرو۔ اس میں جی 5ویں جو چیز آ رہی ہے وہ قرآن کے آداب ہے۔ 5واں ضمنی موضوع قرآن کے آداب۔ پہلی بات ہے 204 نمبر آیت میں سے 2 ہیں پوائنٹس کہ قرآن مجید کو پوری توجہ سے سنا کرو، اور پھر خاموشی سے قرآن مجید سننے سمجھنے والوں پر رحم کیا جائے گا۔ تو توجہ سے سنو۔ اچھا سننے کا مطلب ہے سنا اور بھول گئے؟ اب ہم کالج میں جاتے ہیں، اسکول میں جاتے ہیں، کیسے لیکچر توجہ سنتے ہیں، نوٹس لیتے ہیں، کتابوں پہ ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ اچھا آپ اپنی کتابیں دیکھیں، فزکس کیمسٹری کسی موضوع کی جو مشکل ہے میتھ کی، ہائی لائٹر آپ نے پکڑا ہوتا ہے، اس کو کیا ہوتا ہے، نوٹس لیے ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے۔ اپنا قرآن کا کھول کر دیکھیں، کسی پہ ہائی لائٹر پھرا ہوا ہے، کہیں کسی کو آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے، کسی پہ نوٹس لیے ہیں، کوئی کچھ کیا ہے، کیا کچھ ہے، وہ کیا خیال ہے؟ کیمسٹری فزکس اردو نہیں آتی، انگریزی نہیں آتی، نوٹس لیتے رہتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجھ سے گیا گزرا ہے؟ نوٹس لو اس کے، اس کو توجہ سے سنو، اس کے ہائی لائٹ کرو، اس کے پوائنٹس دیکھو کہ کیا کیا میرے لیے حکم ہے، اس کو سمجھنا ہے، توجہ سے بات سنو بھی اور دیکھو بھی، پڑھو بھی۔ اور پھر جب ایسا کرو گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جو سنتے ہیں سمجھتے ہیں ان پر عمل کرتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ رحم کرے گا۔ کوئی کمی کوتاہی رہ جائے گی تو ان کو معاف کر دے گا، ان کو ہدایت دے گا، ان کی اصلاح کرے گا، اصلاح کا ذریعہ بنا دے گا، کسی نہ کسی سے رابطہ کرا دے گا جو مزید اصلاح۔ لیکن اصلاح ان کی نہیں، ہدایت میں جو ہدایت طلب کریں گے، جو اس کے لیے کوشش کریں گے، جو قرآن کھولیں گے ہی نہیں، سمجھیں گے نہیں، لکھا گیا ہوا ہے، بس کہیں چلیسویں پہ پڑھ لیا، کہیں اسمارے پڑھ لیے، مکان بنایا، دکان بنائی، وہاں پہ بچے بلا کے ان سے پڑھوا لیا اور سمجھ لیا کہ یہ ہو گیا، ایسے کچھ نہیں ہونے والا۔ اور دوسری بات ہے کہ جناب بعد میں کوئی ہمارے لیے پڑھ دے گا، کوئی قرآن مردوں کے لیے نہیں آیا، یہ زندوں کے لیے ہے، زندوں کی کتاب ہے، مردوں کو بخشوانے کی کتاب ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اتنے قرآن بخش دیے، اتنے قرآن بخش دیے، تو بات یہ ہے کہ لینے والے لے گئے جل جانے والے کو، تو یہ زندوں کی کتاب ہے۔ زندوں کی کتاب کیا ہے؟ وہ اقبال نے کہا نا یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ تو یہ چلتا پھرتا قرآن ہونا چاہیے، جو قرآن کی جتنے احکامات ہیں اس پہ عمل ہونے چاہیے، اس کی شکل، اس وجہ صورت، اس کے اعمال، اس کے اخلاق، اس کے عادات، اس کا لوگوں سے معاملات، اس کا ہر چیز قرآن کے مطابق ہے، کوئی اس سے کم بیش نہیں۔ یہ ایسے نہیں ہے، اکبر نے کہا نا یوں تو خلاف شرع شیخ تھوکتا بھی نہیں مگر موقع ملے تو چوکتا بھی نہیں۔ تو یہ ایسے نہیں ہونی چاہیے کہ جیسے موقع ملا ادھر خیر ہی خیر ہے، کوئی توجہات نکال لی، کوئی وجہ نکال لی، کوئی اب اتنے میں کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ بات یہ بڑی کلیئر ہے، ایسے کرنے والوں کے لیے بہت برا انجام ہے۔ تو آداب میں سے اس پر مکمل توجہ سے عمل کرو، سنو اور عمل کرو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام الحمد للہ رب العالمین۔